الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال صلاة الجميع تزید علی صلاته فی بیتہ وصلاة فی سوقہ 25 درجہ الی آخر الحدیث صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، یہ باب ہے کہ اگر بازار میں کسی دکان کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بنائی گئی ہو تو وہاں پر نماز پڑھنا کیسا ہے، اس بارے میں امام بخاری علیہ رحمت نے یہ باب باندھا ہے، اور اس کی پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے، یہ نماز اس سے ایک درجے میں ملتی ہے جتنی کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی شخص بازار میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب، اگر وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو رب ذوالجلال اسے 25 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وہ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے کی غرض صرف اور صرف نماز پڑھنا ہوتی ہے، فرمایا کہ جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو رب ذوالجلال اس ایک قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ مسجد میں داخل ہو۔ اور فرمایا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، جب تک وہ نماز کے ارادے سے مسجد میں رکا رہتا ہے، رب کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وہ دعا الفاظ ہی ہیں: اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ فرمایا جب تک کہ وہ بندہ بے وضو نہیں ہوتا تب تک فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے رحم فرما دے۔ اب عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر علامہ بدر الدین فرماتی ہیں کہ امام بخاری نے یہ باب کیوں باندھا؟ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ سنی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بدترین جگہ کا وہ ٹکڑا ہے جو بازار کا ہے، اور سب سے بہترین ٹکڑا دنیا میں جگہ کا وہ ہے جہاں پہ اللہ کی مسجد بنائی جاتی ہے یا جہاں پہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ سرکار دو جہاں وسلم کا یہ فرمان کہ سب سے بدترین ٹکڑا دنیا میں وہ بازار ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ اس حدیث کو مبارکہ کو پڑھیں گے تو وہ بازاروں میں دکان کے اندر نماز پڑھنے کو بالکل جائز قرار نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بدترین ٹکڑا یا بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے، ان کے ذہن میں ہوگا۔ تو امام بخاری علیہ رحمت نے یہ باب باندھا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بے شک بدترین جگہ بازار ہے، چونکہ وہاں پہ جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، تول ناپ میں کمی ہوتی ہے، سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ دکان کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو شرعی طور پر اس کے نماز فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور پھر امام بخاری علیہ رحمت نے اس کے مطابق جو حدیث مبارکہ اس میں نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے فرض، یا پھر بازار میں کسی دکان میں ادا کرتا ہے، تو اس کو ایک نماز پڑھنے کا ایک ہی ثواب ملے گا۔ اگر وہ بندہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک نماز پڑھنے کے بدلے 25 یا 27 نمازوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اب یہ دو حدیثیں آ گئیں، ایک حدیث میں 25 نمازوں کا ثواب اور ایک میں 27 نمازوں کا ثواب۔ عمدۃ القاری شرح بخاری نے اس کی تطبیق کچھ اس طرح دی ہے، آپ نے فرمایا کہ ابتدا میں 25، پھر بعد میں اس حدیث کو منسوخ کر کے دوسری حدیث کو لایا گیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ایک نماز ادا کرنے سے مسجد میں اگر وہ فرض جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں دوسرا فکرہ یہ استعمال ہوا، سرکار فرماتے ہیں جب انسان اچھا وضو کر کے مسجد میں صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کی نیت فتنہ و فساد نہیں ہوتی، گالی گلوچ نہیں ہوتی، یا مسجد میں آ کر گپ شپ نہیں ہوتی، صرف اور صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، نماز پڑھنے کے بعد گھر واپس پلٹوں گا، یا جہاں بھی جانا چاہتا ہے وہیں پہ چلا جاؤں گا۔ فرمایا کہ پھر رب ذوالجلال اس نماز پڑھنے پر یا مسجد کی طرف آنے پر اس کو اجر یہ دیتا ہے۔ فرمایا جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے بدلے رب ذوالجلال اس کا ایک درجہ بھی بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک وہ مسجد میں داخل نہیں ہوتا تب تک ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور وہ نماز کی نیت سے مسجد میں رکا رہتا ہے، فرمایا جب تک وہ مسجد میں رکا رہتا ہے تو رب ذوالجلال کی رحمت کے فرشتے جو ہیں اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب سنیے وہ دو یہ الفاظ کیا ہیں، اور پھر یہاں پر غور یہ بھی کیجئے کہ جب انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے لے کر نماز سے خروج تک یعنی باہر نکلنے تک رب ذوالجلال اس بندے کے لیے بخشنے کے کتنے ذرائع اور وسائل پیدا کر رہا ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو عضو دھوتا چلا جاتا ہے اسی عضو کے ذریعے سے اس کے ناخنوں سے، چہرے کے جو ہے وہ انسان کی آنکھوں کے پوروں سے اور ان کے پلکوں سے، فرمایا یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو قدم قدم پہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر جب وہ مسجد میں آتا ہے تو پھر مسجد میں اس کے لیے یہ چیز سے خالی نہیں ہے کہ فرمایا کہ پھر رب کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کمال کے الفاظ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں، فرمایا کہ وہ رحمت کے فرشتے اس بندے کے لیے دو فکرے دعائیہ کلمات کے استعمال کرتے ہیں، ایک اللہم اغفر ہو اور ایک ہوتا ہے اللہم ارحم ہو، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ جب انسان کی بخشش ہو گئی تو وہ بندہ جنتی ہو گیا، اور جب انسان کے لیے رحمت کی دعا ہوئی، جب بھی کسی بندے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ بندہ تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ رب کی رحمت کے فرشتے یہ دونوں دعائیں اس بندے کے لیے کرتی ہیں جو مسجد میں آ کر جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے فرض کے ساتھ کہ اے اللہ اسے بخش بھی دے اور اے اللہ اس پر رحم بھی فرما دے۔ اور میں جب تک بندہ نماز اپنا مسجد میں بے وضو نہیں ہوتا تب تک اس بندے کے لیے یہ دعا ان فرشتوں کی جاری رہتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ سرکار دو جہاں وسلم کے توسل سے اس امت کی کتنی فضیلت ہے، کتنے درجے ہیں اور کتنے مراتب بلند ہوتے ہیں اس بندے کے کہ جس کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگ اکثر فرماتے ہیں کہ انسان اگر اکثر باوضو رہتا ہے، بے وضو نہیں ہوتا، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہے، فرمایا کہ وہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے چکروں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی آیا کہ جب تک بندہ بے وضو نہیں ہوتا تب تک مسجد کے اندر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ باوضو رہیں تو اس میں شیطان سے محفوظ رہیں گے، اور دوسرا فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں یہ دعائیں کرتے رہیں گے تاکہ ان کی دعاؤں کے توسل سے رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو بھی معافی عطا فرما دے اور ہم پر اپنی رحمت اور اپنا فضل اور کرم جو ہے وہ بھی ہم پر برسا دے۔ دعا کیجیے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و احادیث کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔